تو ہیلو دوستو، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگ آج جانتے ہیں، آج عید المیلاد النبی ہے۔ آج ہمارے گھر میں صبح صبح قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ آگے دیکھیے، ابھی آپ شام کو میلاد شریف ہے۔ نبی کا یہ اخلاق نہیں تھا، حضور کا یہ اخلاق نہیں۔ حضور نے ہمیشہ اخلاق اور محبت سے کافروں کو بھی جب دعوت دی ہے تو محبت اور اخلاق سے۔ اگر کوئی حضور کو گالی بھی دی ہے پھر بھی حضور نے دعائیں دی۔ حضور کے راستے میں کوئی کانٹے بچھایا پھر بھی حضور نے اسے بھی دعائیں دی۔ تو حضور کا طریقہ تو یہ تھا۔ نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم جلوس محمدی آج نکالے، لیکن ہم مسلمان اتنے بغیرت بھی قوم ہوتے ہیں کہ ہم حضور سے عشق محبت کا دعویٰ سینہ ٹھوک کر کے کرتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، الفت کرنے والے ہیں، یقیناً کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، تو نماز کی بھی پابندی کیجیے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کیا کریے۔ حضور نے فرمایا کہ غریبوں کو کھانا کھلایا کیجیے۔ اگر کوئی پڑوسی اگر بھوکا ہے تو وہ بھوکا نہ سوئے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاد کر رہے تھے کہ کاش ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اے پروردگار، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر پیدا فرما۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی یہی دعائیں تھی کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما۔ جیسے ابو جہل تھا، ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چلا رہا، پتھریں ماری، راستے میں کانٹے بچھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے کوئی بھی سازش ایسی نہیں تھی جس نے اس نے نہ رچا ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ بولتا ہاں لا ادری، افسوس مجھے معلوم نہیں۔ تو دوستو پتا یہ چلا کہ زندگی بھر حضور کے ساتھ رہا، حضور کو قتل کرنے کا سازش سے رستا رہا، حضور کو تکلیف دیتا رہا، حضور کے راستے پر کانٹے بچھاتا رہا، حضور کی دل شکنی کرتا رہا، حضور کو تکلیفیں دیتا رہا، حضور کے ساتھ چلتا رہا۔ لیکن جس قبر میں جا پہنچتا ہے تو کہتا ہاں لا ادری، افسوس مجھے معلوم نہیں۔ اس سے وجہ یہ ہوا کہ حضور کو تو دیکھا تو تھا لیکن محبت کی نظروں سے نہیں دیکھا، دیکھا تو تھا لیکن ایمان کی نظروں سے نہیں دیکھا۔ اسی لیے ابو جہل جہنمی ہے۔ ابو لہب کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب میرے نبی کے بارے میں برا کہتا ہے، میرے نبی کو برا کہنے والے تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہیں والضحیٰ کہہ کر کے پکارا، کہیں واللیل کہہ کر کے پکارا، کہیں طٰہٰ کہہ کے پکارا، کہیں یاسین کہہ کے پکارا، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا، کہیں یا ایھا المزمل کہہ کر کے پکارا۔ میرے نبی کی یہ شان ہے۔ حضرت عمر فاروق کا جب دور آیا تو حضرت عمر فاروق کا یہ عالم تھا کہ آٹے کے بوری جو ہے پیٹھ پہ لاد کے بیوہ اور مسکین اور غریب یتیموں کے گھروں پہنچایا کرتے تھے۔ ہمارے سر سے لے کر کے پاؤں تک ہمارے پورے جسم میں اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کا احسان ہے ہم پر۔ فاروق کو پوچھا گیا کہ عمر تو سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ تو حضرت عمر بولے میں سب سے زیادہ محبت تو اپنے جان سے کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ تو حضرت عمر سوچنے لگے آخری کون سی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ اتنا محبت کرنا پڑے گا جس سے میرا ایمان کمپلیٹ ہوگا، جس سے میرا ایمان کامل ہوگا۔ تو حضرت عمر کچھ دیر کے بعد ہی جو ہے ارشاد فرمانے لگے اے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری جان آپ پر قربان، اور سب سے زیادہ اس دنیا میں اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی بیوی بچوں سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ محبت میں آپ سے کرتا ہوں۔ تب میرے نبی نے فرمایا کہ یقیناً آپ کا ایمان کامل ہوا۔ جس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے دل و جان سے محبت کرتا ہے، یقین مانو مسلمانوں، پھر وہ کہیں خسارے میں نہیں رہ سکتا۔ قرآن مجید کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے اور خسارے میں ہے۔ لیکن کون انسان جو دین کو چھوڑ کر کے صرف دنیا میں لگا ہوا ہے، جو حضور کی محبت کو چھوڑ کر کے دنیا میں لگا ہوا ہے، وہ انسان خسارے میں ہے۔ جو نبی کی سیرت کو نہیں مانتا، جو نبی کی شریعت کو نہیں مانتا، جو حضور کی حدیث کو نہیں مانتا، وہ انسان خسارے میں ہے۔ اور جو حضور کی حدیث کو مانتا ہے، جو حضور کی شریعت کو مانتا ہے، وہ انسان
घाटे में नहीं, नुकसान में नहीं, वो इंसान यकीनन फायदे में है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कि मैं तेरा बड़ा ही करीम रब हूँ, बड़ा ही करीम रब हूँ। तो कितना भी गुनाह कर ले, जमीन और आसमान से लेकर के गुनाहों से भर दे, लेकिन अगर तू फिर सच्चे दिल से अगर एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा तन्हाई में जाकर के कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अगर इस कुरान मजीद के आयत के मुताबिक अगर जिसने तौबा किया तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि दुनिया में तू कितने भी जुल्म किया है, मैं तेरे गुनाहों को माफ करने पर कादिर हूँ। इसीलिए तो हुजूर ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, यानी हर मर्द औरत पर इल्म दीन का सीखना जरूरी है। अल्लाह वहदहु ला शरीक का यह एहसान है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत का दिन आया, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाके दना में तशरीफ लेकर के आए, जब इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आए तो जानवर भी मोटा और तगड़ा होना शुरू हो गया, इंसान बड़ा ही जो है कि मतलब खुशहाल हो गए इंसान। ए मेरे हबीब, आपका बहुत इंतजार था, आगे अब कोई गरीबों पर जुल्म नहीं होगा। जब बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जब बेटियों को जिंदा जला दिया जाता था, जब बेटी इज्जत नहीं थी, जब कोई औरतों की इज्जत करने वाला नहीं था, लेडीजों की कोई इज्जत करने वाला नहीं था, तो ये मकाम, ये मर्तबा हमारी माँ और बहनों को मेरे नबी ने अता किया है। मुसलमानों, अगर मेरे नबी नहीं होते तो वही हाल होता मक्कतुल मुकर्रमा में, जो जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जो जिंदा दफना दिया जाता था, जिंदा बेटियों को जला दिया जाता था। जब किसी के घर में बेटियां पैदा होती थी और उसको जिंदा ले आकर के दफना दिया जाता था, उसको जला दिया जाता था, बेटियों की कोई हैसियत नहीं थी, बेटियों की कोई औकात नहीं थी। लेकिन जब हुजूर तशरीफ लाए तो बेटियों का दर्जात को बुलंद कर दिया और हुजूर या कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जब तक दुनिया में रहिए ना, सिर्फ हुजूर के लिए जिए, हुजूर के लिए जिए, अपनी जिंदगी को वक्फ कर दीजिए। कुछ नहीं है दुनिया में, 7 साल में जिंदगी खेल और तमाशा बन जाता है। अपने बच्चों को आला तालीम देने की जरूरत है। हमारे हाफिज व कारी अल्लामा व मौलाना परवेज साहब क़िबला यहाँ बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में बरकत दें और इनको हिम्मत और हौसला दें, एक बच्चे के घरों तक जो है दीन इस्लाम को नाफिज कर दे, हर एक घर पर दीन को नाफिज कर दे, मज़हब इस्लाम का परचम बुलंद कर दे। मैं दुआ करूंगा हमारे परवेज भाई जनाब हजरत अल्लामा व मौलाना यहाँ तशरीफ लाए हैं और हमारे बीच तशरीफ फरमाए हैं, बैठे हैं हमारे बीच, आपके नजरों के सामने हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम। आप देखिए कि फिरका परस्ती दुनिया में बढ़ता जा रहा है। अगर बच्चों के अंदर तालीम नहीं होगा ना, बच्चा फिरका परस्ती में पड़ जाएगा, फिर आपका बच्चा गुमराह हो जाएगा ना, फिर जहन्नम से कोई नहीं बचा सकेगा उसको करके, कि ताकि उसकी बहन बेटी जो है सब सुरक्षित दीन के साथ दुनिया भी सीख सके। ऐसा एक निजाम कायम करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला करीम हमें और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए। कि मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, और तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना वजह बर्बादी, इसी से हुई कौम बेइक़्तिदार अपनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम के आका पे बेहद हम गरीबों के आका पे बेहद हम फकीरों की सरकार पे लाखों सलाम, हम फकीरों की सरकार पे लाखों सलाम। बदली हुए हुस्न की पातियाँ, बदली बदली हुए हुस्न की पातियाँ, लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम, लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। आज़म इमाम तो
غوث اعظم امام شان قدرت لاکھوں سلام جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام قلبوں میں عظمت مصطفیٰ قلبوں میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام محشر میں جب ان کی آمد ہو محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت لاکھوں سلام بھیجے سب ان کی شوقت لاکھوں سلام جس خدمات کے قدسی کا رضا جس خدمات کے قدسی کا رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع عزم ہدایت لاکھوں سلام نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام ورحمۃ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الفاتحة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله على النبي أمه وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا
إنني في بحر هم مغرق خذ يدنا سهل لنا أشكالنا لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا پاک پروردگار عالم مولا ملا شریف کی مولا پروگرام کو مولا انعقاد کیا گیا مولا ملا شریف کے پروگرام میں مولا جو بھی ذکر و اذکار تسبیح و تحلیل کی گئی مولا قرآن پاک کی تلاوت کی گئی مولا نعت پاک پڑھا گیا مولا جو بھی ذکر و اذکار تسبیح و تحلیل کی گئی مولا پڑھنے میں جو بھی زبر زیر پیش کی جو بھی کوتاہیاں خامیاں غلطیاں جو بھی لفظیں ہو گئی مولا اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے مولا معاف عطا فرما جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے مولا میری دعا کو قبول عطا فرما وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرش محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم